اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو کل یہ بات گزری تھی الاشباہ سے کہ ہر شے کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، حساب ہوگا سوائے علم کے۔ تو اس پر پھر دو احادیث سے اعتراض کیا گیا کہ علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک جواب اوروں کا تھا جو انہوں نے دیا، اور آج کے سبق میں یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ یہ جو قول ہے کہ ہر چیز سے سوال ہوگا سوائے علم کے، تو یہاں العلم سے مراد یعنی الف لام عہد خارجی کا ہے، مراد ہے علم نافع جو کہ بندے کو اللہ تک پہنچائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ علم نافع ہے اور اس نے اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے، اور اس کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں جو عالم کے لیے اس کے مواخذے کا باعث بنے، چونکہ اگر علم نافع نہ ہوتا تو پھر سوال ہوتا، یا علم نافع تو تھا مگر اس نے اس علم نافع کے ذریعے اللہ کو نہیں پایا تھا، وہ موصل نہیں بنا، تو پھر بھی سوال ہوتا۔ تو یہاں علم سے مراد وہ ہے جو نافع بھی ہو اور موصل اللہ بھی ہو۔ تو اب اس علم سے کوئی سوال نہیں ہے جو مواخذہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اقولو، میں یہ کہتا ہوں، الاوجہ، زیادہ مناسب جواب یہ ہے، ان یقالا، کہ یہ کہا جائے، المراد بہ العلم النافع، کہ یہ جو لفظ علم ہے جو پچھلے صفحے پہ گزرا ہے نا، الا العلم کل شیء یسأل عنہ العبد یوم القیامت الا العلم، کہ اس علم سے مراد کیا ہے؟ علم نافع جو کہ موصل اللہ ہو، اللہ کی طرف پہنچائے۔ وَهُوَ الْمَقْرُونُ بِحُسْنِ النِّيَّةِ مَعَ الْأَعْمَالِ بِهِ، تو یہ علم ہے ہی وہ کہ جس میں ریا نہیں ہے بلکہ اس میں حسن نیت ہے اور ساتھ عمل بھی ہے۔ یعنی علم کے لحاظ سے جو مواخذہ ہے اس کی وجوہات یہی ہیں کہ نیت خراب ہو، کہ علم دین کا مثلا دنیا کے لیے پڑھا جا رہا ہو تو اب اس کا مواخذہ اللہ کرے گا، جو صحیح مسلم والی حدیث میں ہے۔ یہ دوسرا یہ ہے کہ علم پڑھا تو اللہ کے لیے تھا لیکن آگے عمل نہیں کیا، تو پھر بھی اس کا مواخذہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو یہاں مراد ہی وہ ہے کہ جو علم حسن نیت پر حاصل کیا گیا ہو اور پھر اس پر عمل بھی کیا گیا ہو۔ وَالتَّخَلُّصِ مَا مِنْ آفات النفس، یہ العمل پر اس کا عطف ہے کہ علم حاصل کیا گیا ہے اچھی نیت کے ساتھ، پلس یہ ہے کہ تکبر بھی بندے کے اندر نہیں آیا۔ وَالتَّخَلُّصِ مِنْ آفات النفس، یعنی یہ تیسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کے لیے علم وبال بن سکتا ہے، کہ اس علم کی وجہ سے اس میں تکبر آ گیا ہو یا نفس کی جو دیگر آفات ہیں، بڑائی وغیرہ وہ آ گئی ہوں۔ تو یہاں علم سے مراد وہ ہے کہ جو علم نافع ہو، نمبر ایک موصل اللہ ہو، نمبر دو حسن نیت ہو، نمبر تین اور ساتھ عمل بھی ہو اس علم پر، نمبر چار، اور یہ ہے کہ علم کے آ جانے کے بعد تکبر نہ آیا ہو، تو یہ نمبر پانچ۔ تو یہ پانچ قسم کی صفتیں جس علم میں ہوں، العلم سے مراد وہ علم ہے جو کہ الاشباہ کے اندر جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے سوال نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا کہ علم کے ساتھ یہ پانچ
صفات بھی موجود ہوں اس علم میں، تو پھر وہ علم عالم کے لیے وبال جان نہیں بنے گا اور اس کا کوئی بوجھ اس پر نہیں ہوگا۔ اور اگر ان 5 میں سے کوئی چیز ساتھ ایسی پائے گی کہ جس سے علم ملوث ہو گیا تو پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ تو یہ مقام اس لیے بھی اہم مقام ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے علم کے اندر یہ 5 چیزیں قائم رکھنی چاہیے کہ یہ 5 چیزیں علم کے ساتھ ہوں تو پھر علم بوجھ نہیں قیامت کے دن کا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر علم قیامت کے دن عالم کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ یعنی اس دن وہ بوجھ جاہل پہ نہیں ہوگا، وہ عالم پہ ہوگا، چونکہ جاہل کے پاس تو علم تھا ہی نہیں، عالم کے پاس تھا، تو اس لیے یہ مواخذے سے تب بچے گا جب علم میں 5 قسم کی صفات موجود ہوں گی۔ فلا یسأل عنہ، پھر اس سے سوال نہیں کیا جائے گا بندے سے اس علم کے بارے میں۔ کیوں؟ لأنہ خیر محض، ایسا علم خیر محض ہے، ایسا علم خیر محض ہے۔ یعنی آپ سے کبھی سوال کیا جائے کہ علم کی فضیلت کا تو ہر وقت موضوع ہوتا ہے، تو علم فضیلت بھی ہے اور علم بندے کے لیے ضلالت بھی ہے، ذلت بھی ہے، رذالت بھی ہے، وبال بھی ہے، فتنہ بھی ہے، قیامت کے دن کا بوجھ بھی ہے، اور ادھر علم جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت بھی ہے، اور علم اللہ کی خلافت اور نیابت کا سبب بھی ہے، جس طرح کہ علم آدم الاسماء کلہا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو خیر محض ہے علم، مطلقاً علم کی فضیلت نہیں، مخصوص علم کی فضیلت ہے، اور مخصوص علم جس کی فضیلت ہے اس کی پوچھے کوئی کہ ڈیفینیشن کیا ہے یا اس کی شرائط کیا ہے، تو یہ فتاوی شامی میں اس کی شرائط لکھی گئی ہیں کہ جو علم خیر محض ہے جس میں ذرہ بھر بھی شر نہیں، یعنی کبھی علم میں 50% شر ہوتا ہے، کبھی 80% شر ہوتا ہے، اور خیر محض وہ علم ہے جس میں 1% بھی شر نہیں ہے، اور وہ تب ہوتا ہے جب یہ 5 صفتیں علم میں پائی جائیں۔ تو ہمیں بھی سب کو اپنا جائزہ لے کر اپنے علم کو خیر محض بنانا چاہیے کہ جس کے اندر 1% بھی شر نہ ہو، چونکہ 1% شر کا جواب دینا بھی قیامت کے دن بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا جی، بے خلاف غیر ہی، برخلاف مذکورہ علم کے کہ جس میں 5 خوبیاں ہیں، اس کے علاوہ جو علم ہے فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُهُ عَنْهُ، اس عالم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یعنی جس طرح کے نادار بندہ جو ہے قیامت کے دن اس سے سوال نہیں کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی، وہ تو صاحب استطاعت نہیں تھا، مال والے سے سوال ہوگا کہ کیوں نہیں دی۔ ایسے ہی جاہل سے قیامت کے دن نہیں سوال ہوگا کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں تھا، عالم سے سوال ہوگا کہ یہ جو تم نے پڑھا تھا اس کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُهُ عَنْهُ، کیونکہ اس کے صاحب سے پوچھا جائے گا، یا پڑھیں اگر اللہ کو فاعل بنائیں تو یسأل صاحبہ عنہ لیعذبہ بہا، اللہ سوال کرے گا ایسے عالم سے اس کے علم کے متعلقات کے بارے میں تاکہ اس وجہ سے اسے عذاب دے اللہ تعالیٰ، کما دل علیہ تمام الحدیث سابق، جس طرح کے حدیث سابق جو ہے کہ من ای شیء عن علمہ ماذا صنع بہ، جس طرح کہ اس حدیث میں گزر چکا ہے۔
والذا وارد فی الحدیث، اسی طرح اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے، اس لیے یعنی مطلب کیا ہے کہ علم میں ضروری ہیں یہ 5 شقیں، پھر مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ تو کیا، پھر اللہ کی طرف سے کوٹا ملے گا کہ اوروں کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو والذا وارد فی الحدیث، اس لیے حدیث میں وارد ہوا کہ جب علم کو بچا کے رکھا جائے فتنے سے، تو کیا وارد ہوا کہ ان اللہ تعالی یبعث العباد یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا، ثم یبعث العلماء، پھر اللہ تعالی ان میں سے علماء کو جدا کرے گا، یعنی سارے بندوں کو اٹھانے کے بعد علماء کو ان میں سے سائیڈ پہ کرے گا، یہ ہے ثم کا مطلب۔ تو پھر ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سائیڈ پہ کر کے کہے گا یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، انی لم اضع علمی فیکم الا لعلمی بکم، میں نے تم میں علم رکھا ہی اس لیے تھا کہ مجھے تمہارا علم تھا، مجھے تمہارا علم تھا کہ تم کتنے اہل ہو کہ تم میں علم رکھا جائے، یعنی یہ وہ جو 5 خوبیوں والا علم رکھنے والے ہیں، ان کو اللہ سائیڈ پہ کر کے کہے گا کہ میں نے لم ادا علمی فیکم الا لعلمی بکم، مجھے چونکہ تمہارے بارے میں علم تھا، کس چیز کا وہ آگے آ رہا ہے، اس لیے میں نے تم میں علم رکھا۔ ولم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہیں عالم اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، میں نے علم دیتے وقت تمہارا فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ وہ ہیں جنہیں عذاب نہیں دینا، جب عذاب انہیں نہیں دینا تو ان کو علم دو۔ میں نے تم میں علم رکھا کہ مجھے تمہارا پتہ تھا کہ تم اہل ہو کہ علم کو محفوظ رکھو گے، تو اذهبوا فقد غفرت لکم، تم تو پہلے جنت میں جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یعنی باقی ساری مخلوقات سے، انسانوں سے جدا کر کے انہیں رب ذوالجلال جو ہے وہ بھیجے گا جنت میں، اور جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا یہ پھر گیٹ کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے۔ جنت ایسی چیز ہے کہ جو بھی ایک بار سامنے دیکھے گا مڑ کے پیچھے نہیں دیکھے گا، کہ آگے اٹریکشن اتنی ہے، لیکن عالم دین گیٹ پر جا کر پھر پیچھے دیکھے گا تو فرشتے کہیں گے کہ تم یہاں تو کوئی بندہ پیچھے نہیں دیکھتا، آگے ہی دیکھتا ہے، تو تم آگے داخل ہو جاؤ، شکر کرو تمہیں رب نے پاس کر دیا ہے۔ تو یہ کہے گا کہ میرے وہ جو پیچھے جمعہ پڑھتے تھے وہ تو ابھی آئے نہیں ہیں، جو میرے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، جنہیں میں نے علم پڑھایا تھا، میں ان کے انتظار میں ہوں، وہ آئیں گے تو میں ان کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گا۔ یعنی یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ عالم وہاں جا کے رک جائے گا، اور جنہیں اس نے آگے پڑھایا تھا یا جو اس کے پیروکار تھے ان کا انتظار کرے گا کہ ان کے علاوہ میں نہیں جاتا، میں ان کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ اچھا جی، ھذا ما ظہر لی، تو کہتے ہیں یہ جو میں نے جواب دیا اس سوال کا، تو یہ وہ ہے جو میرے لیے ظاہر ہوا، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اب آگے وفیہا، اشباہ کے اندر ایک اور مسئلہ ہے، یہ بھی یعنی اہم اعتقادی اور نظری بحث ہے۔ یعنی اختلاف کی نوعیت جاننے کے لیے، ایک ہے ہمارا اختلاف حنبلی سے، شافعی سے، مالکی سے،
اور یہ سارے ہی اہل سنت ہیں، عقیدے میں یہ سب اہل سنت ہیں۔ حنبلی سے مراد وہابی نہیں، یعنی صحیح حنبلی جو ہے، حنفی سے مراد دیوبندی نہیں، صحیح حنفی، جو کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ یہ جو نجد کے حنبلی ہیں یہ حنبلی نہیں حبلی ہیں، اور ہند کے دیوبندی جو حنفی ہیں حنفی نہیں جنفی ہیں۔ تو یہاں یعنی یہ جو بات میں نے کی وہ ہے کہ جو عقیدے کے لحاظ سے سنی ہیں، اصل میں حنبلی بھی سنی ہیں، یہ تو بعد کا بگاڑ ہے نا موجودہ، اصل سب حنابلہ ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، شافی ہوں، عقیدے میں سارے کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ تو ایک ہے مذہب اور ایک ہے معتقد، مذہب اور معتقد یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں۔ اگرچہ لفظ معتقد ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، لفظ مذہب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو مذہب کے مقابلے میں ہے معتقد۔ تو مذہب کا جو دائرہ کار ہے وہ فقہی مسائل ہیں۔ یہ لفظ مذہب جو اسلام کے اندر بولا جا رہا ہے، ویسے تو یہود نصارہ اب لفظ مذہب اس کے لحاظ سے نہیں بولا جا رہا، اسلام کے اندر لفظ مذہب اور معتقد ان کا دائرہ کار وہ اس وقت موضوع ہے بحث کا۔ تو مذہب کے لحاظ سے اشباح والنظائر میں لکھا ہے، اب اوپر متن دیکھو، اذا سئلنا ان مذہبنا و مذہب مخالفنا، جب ہم سے سوال کیا جائے حنفیوں سے کہ اے حنفی بتاؤ تمہارا مذہب کیسا ہے اور تمہارے مخالف کا مذہب کیسا ہے۔ اب یہاں پر مخالف سے مراد کرسچن نہیں، یہودی نہیں، ہندو نہیں، سکھ نہیں، رافضی خارجی نہیں، مخالف سے مراد ہے مالکی، حنبلی، شافی، وہ مراد ہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے ہمارے مذہب کے بارے میں اور ہمارے مخالف کے مذہب کے بارے میں، قلنا وجوباً، ہم پر حنفیوں پر یہ واجب ہے کہ ہم یہ جواب دیں، کیا؟ مذہبنا ثواب یحتمل الخطا، مذہبنا ثواب، یعنی عقیدہ اتنی اہم چیز ہے، وہاں پر دوسرا احتمال نہیں ہے، مذہب میں دوسرا احتمال ہے۔ مذہب سے مراد مذہب اسلام نہیں، فقہی مذہب حنفی، مذہبنا ثواب، کہ ہمارا مذہب درست ہے، شافیوں کے مقابلے میں، مالکیوں حنبلیوں کے مقابلے میں ہمارا مذہب درست ہے، لیکن احتمال خطا کا بھی ہے۔ وَمَذْهَبُ مُخَالِفِنَا خَطَأٌ، ہمارے مخالف کا مذہب خطا ہے، لیکن احتمال ثواب کا بھی ہے، درست کا بھی ہے۔ مگر عقیدہ کا جب سوال ہوگا، وَإِذَا سُئِلْنَا عَن مُعْتَقَدِنَا، جب ہم سے سوال کیا جائے معتقد کے بارے میں، معتقد کے بارے میں، وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا، اور ہمارے مخالف کے عقیدے کے بارے میں کہ بتاؤ اب کیا فیصلہ ہے، قُلْنَا وُجُوبًا الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، حق وہ ہے جو ہمارا معتقد ہے، حق وہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے،
اب یہاں نہیں کہ باطل کا بھی کچھ احتمال ہے، مذہب میں احتمال تھا خطا کا، مگر عقیدہ بنتا ہی تب ہے کہ یہاں دوسرا احتمال ماننا جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے الحق ما نحن عندنا، بس ہم ہی حق ہیں، ہم ہی حق ہیں، ایسا نہیں کچھ ہم ہیں کچھ وہ ہیں، یہاں ہوگا ہم ہی حق ہیں۔ والباطل ما علیہ خصومنا، اور باطل وہ ہے جس پر ہمارے مخالف ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے مذہب اور معتقد میں۔ مذہب اور چیز ہے، معتقد اور چیز ہے، اور مذہب سے مراد مذہب اسلام جو یہود و نصارہ کے مقابلے میں وہ نہیں، مذہب سے مراد فقہی مذہب۔ تو فقہی مذہب میں ہمارے مخالف ہیں حنبلی، شافعی، مالکی، اور معتقد میں ہمارے مخالف یہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں۔ معتقد میں ہمارے مخالف ہیں رافضی، ناسبی، خارجی، قادیانی، یہودی، نصرانی۔ معتقد میں ہم ہی حق پر ہیں، دوسری طرف 1% بھی حق نہیں ہے، اور وہ سراسر باطل پر ہیں، اور ادھر کوئی حق نہیں ہے، یعنی عقیدے کی بنیاد پر۔ تو اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر فقہ جعفری ہے، تو اس کو یہ جو 4 فقہ ہیں ان کے ساتھ 5ویں نہیں مانا جا سکتا، چونکہ یہ چاروں ہیں اہل سنت کی فقہ، اور یہاں عقیدے کا اختلاف نہیں، اور جعفری والوں کے ساتھ اختلاف عقیدے کا ہے، ان کا اور ہمارا معتقد جدا ہے۔ تو معتقد جدا ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہی حق پر ہیں جہاں باطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ سراسر باطل پہ ہیں جہاں حق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں پر مذہب اور معتقد کا فرق یہ خلط ملط ہو جاتا ہے، تو وہ پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں تو جس طرح اگر مالکی فقہ مانی جا سکتی ہے تو جعفری کیوں نہیں مانی جا سکتی، اگر شافعی فقہ مانی جا سکتی ہے تو پھر 5ویں نمبر پہ جعفری کو بھی ماننا چاہیے کہ یہ انہی چاروں کی طرح ہے۔ تو وہ ہرگز انہی چاروں کی طرح نہیں ہے، چونکہ یہاں ان چاروں میں مذہب کا فرق تو ہے، معتقد کا فرق نہیں ہے، اور وہاں فرق ہی معتقد کا ہے، اور جہاں معتقد کا فرق ہو تو معتقد یعنی فرق ہی معتقد کا ہے کہ مطلب یہ بنیادی یہ ہے، بعد میں مذہب کا بھی بنے گا۔ تو معتقد کے اندر یہ گنجائش ہی نہیں، فراخ دلی نہیں رکھی جاتی کہ کچھ ان کو بھی حق مان لو۔ معتقد میں یہ ہے کہ ہم سراسر حق پر ہیں اور ہمارا مخالف سراسر باطل پر ہے۔ مذہب میں ہے کہ ہم حق پر ہیں مگر خطا کا بھی احتمال ہے۔ یہ جو جھگڑا ہم کر رہے ہیں پچھلے سال سے یہ ہے کہ ہم سراسر حق پر ہیں، وہ جو مذہب ہے یعنی چونکہ اجتہاد میں خطا کا بھی احتمال ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر یعنی حنفی یہ کہے گا ہمارا نماز کا طریقہ جو ہے یہ صحیح طریقہ ہے، مگر احتمال ہے خطا کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ شافعیوں کا اس مسئلے میں، نماز کے کسی مسئلے میں اجتہاد ان کا درست ہو، احتمال ہے، اور ادھر جو مخالف ہیں یعنی ہم کہیں گے کہ ان کا طریقہ صحیح نہیں مگر احتمال ہے کہ صحیح ہو، وہ خطا پر ہیں، احتمال ہے کہ صحیح ہو، ہم صحیح ہیں، احتمال ہے کہ خطا پر ہوں۔ یہ
فقہی طریقہ کار کے اندر ہے، مگر عقیدے کے اندر تھوڑی سی بھی لچک جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہم درست ہیں مگر وہ بھی کچھ ٹھیک ہیں، تو ایسا عقیدے میں نہیں ہے۔ عقیدے کے اندر جو ہے وہ ٹی ٹی ایس ہونا ضروری ہے کہ وہاں پر ٹنا ٹن سنی جو ہے وہ ہوگا، دوسرا کوئی احتمال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اب مثلا اس وقت جو برسرے روزگار علماء ہیں، ہمارے لیڈر اہل سنت کے پیران طریقت یا تھوڑے بہت سیاسی لیڈر، یعنی ان سے آپ شرطیہ یہ پوچھ لیں کہ مذہب اور معتقد میں کوئی فرق ہے یا ایک جیسے ہی ہیں، تو اس سوال سے بہت تھوڑے ہی پاس ہوں گے کہ مذہب سے مراد کیا ہے، اور پھر چونکہ اگر اس یہودیت نصرانیت لی جائے تو وہ تو معتقد کے اندر آتا ہے، وہ مذہب کے اندر نہیں آتا۔ اور کوئی بندہ جو کہے کہ ہم مسلمان حق پر ہیں مگر کچھ وہ بھی سچ پر ہیں، ہم حق پر ہیں مسلمان اور خطا کا احتمال ہے، اور یہودی خطا پر ہیں مگر احتمال ہے کہ وہ حق پر ہوں، اب یہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اسلام کے علاوہ اسلام میں احتمال خطا مانے اور یہودیت نصرانیت میں احتمال ثواب مانے۔ اس مذہب کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی، یہ اسلام کے اندر جو فقہی مذاہب ہیں یہاں مذہب اور معتقد کا مقابلہ ہے۔ جو اسلام سے باہر کے مذاہب ہیں ان سے مقابلہ ہی معتقد کا ہے۔ یہودیوں سے کوئی ہمارا نماز کا جھگڑا نہیں ہے ابتدا، سکھوں سے کوئی رفع یدین کا جھگڑا نہیں ہے، ان سے تو خود اسلام کے لحاظ سے بات ہے۔ تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر دو شعبے ہیں، ایک ہے مذہب، دوسرا ہے معتقد۔ تو اسلام کے اندر جو دو چیزیں ہیں یہاں مذہب اور معتقد میں فرق ہے۔ مذہب اختلافی چیز ہے سنیوں کے اندر، کہ حنبلی بھی سنی ہے، شافعی بھی سنی ہے، مالکی بھی سنی ہے، یعنی ہم عقیدہ لوگوں کے اندر فقہ کا اختلاف یہ مذہب کا اختلاف ہے، اور پھر ادھر معتقد وہ یہ ہے کہ ہم عقیدہ نہیں، وہاں تو ہر ایک سے اختلافی عقیدے کا ہے۔ تو معتقد میں یہ 100% ماننا ضروری ہے کہ ہم محض ثواب پر ہیں، حق پر ہیں، یہاں اصولوں میں کسی طرح کوئی باطل نہیں ہے، اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے بارے میں ہم یہ فراخ دلی نہیں کر سکتے یہاں کہ کچھ ان کا بھی حصہ رکھو۔ ہم کہیں گے کہ وہ 100% باطل پہ ہیں جہاں 1% بھی حق کا احتمال نہیں ہے۔ اب اس پر یہ جو نیچے اس کی شرح ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اچھا جی، اذا سئلنا ام مذہبنا اے ان صفات ہی، نظر آ رہا ہے نا سائیں، ان صفات ہی، کہ جب ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں سوال کیا جائے، مطلب کیا کہ مذہب کی صفت کے بارے میں سوال کیا جائے، پھر خلاصہ کیا ہے؟ فالمانا اذا سئلنا، جب ہم سے سوال کیا جائے، ای المذاہب ثواب، مذاہب میں سے کون سا مذہب درست ہے، جب ہم سے یہ سوال کیا جائے تو ہم مذہب مخالفنا، اور ہمارے مخالف کے بارے میں،
مخالف کے مذہب کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اب اس لیے انہوں نے کہا کہ مخالف، اعتراض ہوتا تھا مخالف تو ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، نصرانی، سب مخالف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے من خالفنا فی الفروع من الائمۃ المجتہدین، یہاں مخالف سے مراد وہ ہے اصول میں مخالف نہیں، فروع میں مخالف ہے، یعنی ائمہ مجتہدین جو فروع میں ہم سے جنہوں نے اختلاف کیا۔ تو جب ہم سے سوال کیا جائے کہ مذاہب میں سے، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں سے کون درست ہے، ای المذاہب صواب، تو اب ہم یہ جواب میں کہیں گے مذہبنا صواب یحتمل الخطا، کہ ہمارا مذہب صواب ہے مگر احتمال خطا بھی ہے، مگر وہ محض احتمال ہے، لیکن ہمارا مذہب صواب ہے۔ اور ہمارے مخالف کون، شافعی، حنبلی، مالکی، ان کا مذہب خطا ہے لیکن احتمال صواب بھی ہے۔ دائرہ کیا ہے؟ فروع کا، فروع کے اندر۔ اچھا جی، قولہ قلنا، اب یہ کیوں ہم کہتے ہیں مذہب میں یہ کیوں چھوٹ رکھی ہوئی ہے، معتقد کی طرح کی یہ کیوں نہیں؟ معتقد میں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور 1% بھی باطل کا احتمال نہیں، 1% کا کروڑواں حصہ بھی باطل کا احتمال نہیں، اور ہمارے مخالف باطل پر ہیں، وہاں 1% کا کروڑواں حصہ بھی حق کا احتمال نہیں۔ تو جو چیز ہم بالکل 14 صدیوں میں یہ آ رہا ہے، ان المجتہد قد یخطئ و قد یصیب، کبھی درست ہوتا ہے کبھی خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اجتہادی مسائل کے اندر اتنا احتمال تو رکھنا پڑے گا کہ ہم صواب پر ہیں، احتمال خطا کا بھی ہے، اور ہمارے مخالف سے مراد شافعی، حنبلی، مالکی، وہ خطا پر ہیں مگر احتمال ثواب کا بھی ہے۔ یہ رکھنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ ہمارے اصول کے اندر یہ ہے کہ مجتہد ہوتا ہی وہ ہے قد یخطئ و قد یصیب، اور ادھر معتقد کے اندر جو سختی ہے وہ سختی نہ ہو تو عقیدہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھو یعنی کس قدر الجھنے ہیں یہ جو طاہر القادری یا غامدی یا اس طرح کے، وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو سنی شیعہ اختلاف ہے یہ یوں ہی ہے جس طرح حنبلی، شافعی، مالکی، ان کو یہ خبر نہیں کہ حنفی مالکی سے تو مذہب کا اختلاف ہے اور شیعہ سے معتقد کا اختلاف ہے۔
اور معتقد کا اختلاف جو ہے وہاں تو مقابلے میں احتمال ثواب ہے ہی نہیں، مقابلے میں احتمال ثواب یا احتمال حق ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ اہل سنت کا جو فروع میں اختلاف ہے یہ مذہب کا اختلاف ہے، یہاں گنجائش ہے مقابلے میں کہ وہ خطا پر ہیں، ثواب کا بھی احتمال ہے، ہم ثواب پر ہیں، خطا کا بھی احتمال ہے، لیکن جن کے ساتھ ہمارا اعتقادی اختلاف ہے تو اعتقادی اختلاف ہے معتقد کا اختلاف، تو معتقد کے اختلاف میں ہمارا مخالف حنبلی نہیں، وہاں ہمارا مخالف شافعی نہیں، وہاں ہمارا مخالف مالکی نہیں، وہاں ہمارے مخالف اہل سنت سے باہر کے لوگ ہیں اور پھر اسلام سے باہر کے لوگ ہیں، وہ سارے ہمارے مقابلے میں ان سے ہمارا معتقد کا اختلاف ہے، اور معتقد کے اختلاف میں یہ روا ہی نہیں کہ کہا جائے کچھ وہ بھی ٹھیک ہیں، یعنی ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا، ایمان ڈویژن کو قبول نہیں کرتا، تقسیم کو قبول نہیں کرتا کہ کہا جائے کہ آدھا تو صحیح ہے آدھا غلط ہے لہذا آدھا قبول ہو جائے، یہ قبول ہو تو سارا ہوتا ہے، ریجیکٹ ہو تو سارا ہوتا ہے، یعنی ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے، اگرچہ طاہر القادری کتاب کا نام ہی اجزائے ایمان رکھ دے، یعنی جو نام رکھنا ہی امام صاحب کے مذہب کے مطابق ناجائز ہو، ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا، ایمان بسیط ہے، ہاں اس کے شعبے ہیں، اس کی ارکان ہیں، لیکن خود یہ بسیط ہے، یہ جس وقت قبول ہو تو سارا قبول ہوتا ہے، اگر نہ قبول ہو تو پھر سارا ہی قبول نہیں ہوتا، تو اس بنیاد پر یعنی معتقد کے اندر جو پالیسی ہے اس کو مذہب والی پالیسی نہیں بنا سکتے، اور مذہب والی پالیسی کو معتقد والی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ اور صلح کلیت کیا ہے؟ صلح کلیت آج اور پہلے یہی ہے کہ معتقد کو مذہب پر قیاس کر لیتے ہیں، کہ جن سے اعتقادی اختلاف ہے کہتے ہیں کہ جب تم شافعیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو، تب تم شافعیوں کو یہ سمجھتے ہو، حنبلیوں کو یہ سمجھتے ہو، تو پھر رافضیوں کو بھی سمجھو اس طرح، وہ بھی ایک اسلامی فرقہ ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا لو، یا کوئی مزید لبرل بنتا ہے کہتا قادیانی بھی تو ہے، کوئی اس طرح کر کے وحدت ادیان والا مزید آگے بڑھتا ہے، ویمبلے کانفرنس میں میلہ مویشیاں میں وہ کہتا ہے سب ہی ایک جیسے ہیں، سارے ہی انسان ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تم ان میں کیوں تفریق کرتے ہو؟ تو اس سے جا کر پھر ہلاکت آتی ہے۔ تو یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معتقد کے قانون اور ہیں اور مذہب کے قانون اور ہیں، اور مذہب سے مراد یہاں پر وہ نہیں جو ہندوؤں و سکھوں کے مقابلے میں اسلام کا نام لیا جاتا ہے، بلکہ مذہب سے مراد ہیں فقہی مذاہب۔ تو فقہی مذاہب کے لحاظ سے احتمال ثواب بھی ہے ان کے ہاں، جن کو ہم خطا سمجھتے ہیں ان کا احتمال ثواب بھی ہم مانیں گے مذہب کے اندر، اور ہم ثواب پر ہیں، اور احتمال خطا بھی جائز ہے، کیوں کہ مجتہد مخطئ بھی ہو سکتا ہے اور مصیب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، لِأَنَّكَ لَوْ قَطَعْتَ الْقَوْلَ، اگر تم نے بات فکس کر دی قطعی طور پر، کیا فکس کر دی کہ ہم 100% ثواب پہ ہیں، احتمال خطا ہے ہی نہیں، اگر تم نے ایسا کر لیا لما صحا، تو پھر نہیں صحیح ہوگا قولنا، ہمارا ہی قول، ہمارا اپنا، کیا ان المجتہد یخطئ و یصیب، پھر ہمارا یہ قول صحیح نہیں ہوگا، جس کو صحیح ہم نے 14 صدیوں میں مانا ہوا ہے، پھر یہ قول صحیح نہیں ہوگا۔ اے
فلا نجزم، ہم یہ جزم نہیں کرتے، بِأَنَّ مذہبانہ ثواب البتہ تھا، کہ ہمارا مذہب یعنی فقہی مذہب اسلام میں تو جزم ہے، لیکن اس مذہب میں کہ ہمارا یہ فقہی حنفی مذہب ثواب البتہ تھا، یقینی طور پر ثواب ہے، یہ ہم جزم نہیں کرتے۔ ولا بِأَنَّ مذہب مخالفنا خطأ البتہ تھا، کہ ہمارے مخالف شافعی مالکی حنبلی کا مذہب وہ غلط ہے یقینی طور پر، یہ ہم جزم نہیں کرتے۔ علی المختار من ان حکم اللہ فی کل مسئلۃ واحد معین۔ کس لیے؟ یہی جو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا، تو مثلا یہ ہمارے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف سے جو خط لکھا گیا پچھلے سال کہ دونوں کو ہی برحق مانو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فدق کے مسئلے میں حق پر تھے، اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فدق کے مسئلے میں حق پر تھیں، دونوں کو حق پر مانو۔ تو یہاں انہوں نے اس پر یعنی وہی بات چھیڑی کہ مسئلے میں حق ایک ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں حق دو نہیں ہوتے، حق ایک ہوتا ہے۔ مثلا نماز میں یا تو رفع یدین حق ہے یا غیر رفع یدین حق ہے، حق دو نہیں ہوتے کہ کہو کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے اصول ہیں جن پر واضح ہے کہ وہ اصول اہل بیت کے لیے بھی وہ ہیں، غیر اہل بیت کے لیے بھی وہ ہیں، تو ہمارے اصول فقہ میں یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں حق ایک ہوتا ہے، حق متعدد نہیں ہوتا، تو ایک کو حق کہنا پڑے گا، اور اجتہاد چونکہ درمیان میں ہوگا تو جدھر خطا ہوگی ادھر اجر ادھر بھی ملے گا، اور جدھر حق ہے ادھر دو اجر ملیں گے۔ اب یہاں جو بحث ہے پہلے وہ دیکھو کہ ولا بأن مذہب مخالفنا خطأ البتہ تھا، ہم یقینی طور پر کہ وہ 100% خطا پر ہیں مذہب کے اندر، اور ہم 100% درست نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس پر رکھتے ہوئے کہ مختار مذہب ہمارا، اختلاف تو ہے لیکن مختار کیا ہے ہمارا مذہب؟ وہ یہ ہے کہ ان حکم اللہ فی کل مسئلۃ واحد معین، اللہ کا حکم ہر مسئلے میں ایک ہے، اللہ کا حکم ہر مسئلے میں ایک ہے، یا رفع یدین ہے یا رفع یدین نہیں ہے، یا فاتحہ خلف الامام ہے یا فاتحہ خلف الامام نہیں ہے، یا رکوع میں تطبیق کرنی ہے اس طرح کر کے کنگھی بنا کے، یا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں۔ اللہ کے ہاں ہر مسئلے میں حق ایک ہے، تو جب حق ایک ہے تو پھر واجب طلبہ، اس ایک حق کو طلب کرنا واجب ہے۔ ڈھونڈو وہ کون سا ہے، وہ رفع یدین ہے یا عدم رفع یدین ہے۔ اب مجتہد اس ایک حق کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، فمن اصابہ فہو المصیب، اللہ کے ہاں جس نے ڈھونڈ لیا وہ مصیب ہے، اور وملا، اور جسے نہیں ملا وہ مختی ہے۔ حق ایک ہوگا تو تب مصیب مختی کہہ سکتے ہیں، اگر حق ہوں ہی دو تو پھر تو دونوں طرف مصیب۔ تو اللہ کے ہاں حق جو ہے وہ صرف ایک ہے، کہ زور کا ٹائم ایک مثل پر ہے ختم ہوتا ہے یا دو مثل پر، اللہ کے نزدیک حق ایک ہے۔ اس حق کو ڈھونڈنے مجتہد نکلے، اپنی پوری کوشش لگائی،
اور ایک کو ملا دوسرے کو نہیں ملا. ایک ہی مسئلے میں جو مجتہد نکلے ڈھونڈنے کے لیے تو حق ایک ہے، تو پھر ایک ورا حق پر ہوگا، مصیب ہوگا، دوسرا مصیب نہیں ہوگا. لیکن یہ قطعی علم تو اللہ کے پاس ہے، جو کہ ہمارا یہاں تک ہوگا کہ ہم مصیب ہیں مگر احتمال خطا ہے، وہ خطا پر ہے مگر احتمال ثواب ہے. یہ ساری بات اس پر مدار ہے کہ حق ایک ہے. تو جس وقت حق ایک ہے، وَنُقِلَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ثُمَّ الْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُخْطِئَ مَأْجُورٌ. خطا ہے ایک طرف لیکن اجر پھر بھی ہے. یہ چاروں اماموں سے منقول ہے کہ چاروں اماموں سے کہ حق ایک چیز کا نام ہے اور اختلاف میں ایک طرف حق ہے دوسری طرف خطا ہے، لیکن خطا پر بھی اجر ہے. تو یہ تھا کہ جس کی بنیاد پر مذہب اور معتقد کا فرق ہے، اور اگر یہاں حق ایک نہ ہو، حق میں تعدد ہو، تو پھر مذہب اور معتقد کا فرق نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہے کہ مذہب میں بھی یہ فکس کرنا پڑے گا کہ ہم 100% ثواب پر ہیں، احتمال خطا ہے ہی نہیں. ہمارا اپنا ایک حق ہے، مخالف کا ایک اپنا حق ہے، حنفی کا ایک اپنا حق ہے، شافی کا ایک اپنا حق ہے. دونوں حق پر قطعی ہیں اور مسئلہ ایک ہے. تو یہ خلاف عقل بھی ہے. یا بندہ جاگ رہا ہے یا بندہ سو رہا ہے، یا زندہ ہے یا مر گیا ہے، یا حق ہے یا باطل ہے. تو حق اللہ کے ہاں ایک ہے. جس مجتہد نے پا لیا اس کے لیے 2 ثواب، جس نے نہیں پایا اس کے لیے 1 ثواب. مگر یہ کہنا پڑے گا کہ ایک نے نہیں پایا. اب جو پیروکار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، وہ کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے حق پایا لیکن احتمال خطا بھی ہے، اور کہیں گے امام شافعی نے اس مسئلے میں حق نہیں پایا مگر احتمال ثواب بھی ہے. تو یہ اس اصول کے مطابق. تو اب ایسے ہی یعنی مسئلہ فدق میں حق ایک چیز ہے، ایک چیز حق ہے، اور اس حق کے لحاظ سے یہ کہنا کہ دونوں ہی حق پر ہیں، یہ ہوگا کہ پھر ہر صدی میں اپنا دین بدلو، نئے قانون بناؤ اور پچھلے سارے جو ہیں ان کو معاذ اللہ لفظ گمراہی کے حوالے کرو. تو وہ بات ایک اور طرز پہ کہی جا سکتی ہے جو ہم نے اصول سے ثابت کی کہ ہر اجتہاد میں 2 مرحلے ہیں. ایک ہے ابتدائی اجتہاد اور ایک ہے انتہائی اجتہاد. ابتدائی اجتہاد میں جانبین حق پر ہیں لیکن انتہائی اجتہاد میں ایک حق پر ہیں دوسرے خطا پر ہیں. ابتدائی اجتہاد میں جانبین حق پر ہیں. اگر وہ اجتہاد میں شریک صحیح لوگ ہیں تو جانبین صحیح ہیں، جانبین ہی حق پر ہیں، دونوں حق پر ہیں. ابتدائی اجتہاد میں مثال کے طور پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے دم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اس اجتہاد کی ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے. ابتدا جو ہے اس اختلاف کی، اس کے اندر دونوں حق پر ہیں. وہ کیا ہے؟ دونوں کا مقصد غلبہ اسلام ہے. دونوں ہی ذاتی اقتدار نہیں چاہتے، دونوں کے اندر ہی مال کی ہرس نہیں ہے، ہوس نہیں ہے. دونوں کو یہ پسند ہے اسلام غالب آئے. یہ آغاز ہے، یہاں دونوں حق پر ہیں.
اب اسلام غالب کیسے آئے، اس حق کو تلاش کرنے نکلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائل اکٹھے کیے، تو آپ اس نقطے پہ پہنچے کہ فوری قصاص نہیں لینا چاہیے، تب اسلام غالب آئے گا۔ پہلے حکومت تو مضبوط ہو اور پھر ہم قصاص لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نقطے کو حاصل کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے نکلے دلائل میں، تو انہوں نے یہ دلیلیں ان کو ملیں کہ امیر المومنین شہید ہو جائے، اگر اس کا قصاص نہیں ہوتا تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ تو پہلے تو امیر المومنین کا قصاص ہونا چاہیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حکومت مضبوط ہوتی رہے گی۔ اب حق دونوں کے نزدیک ایک ہے، وہ کیا ہے؟ غلبہ اسلام۔ وہ کیا ہے کہ دونوں ہی دنیا کے حریص نہیں ہیں، دونوں حق پر ہیں۔ نتیجے میں جا کر کہنا پڑے گا کہ حق پر ایک ہیں۔ نتیجے میں جا کر اگر کہو گے نتیجے میں بھی دونوں ہی حق پر ہیں، تو یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے۔ نتیجے میں جا کر ایک حق پر ہیں، دوسرے خطا پر ہیں۔ جو حق پر ہیں ان کے 2 ثواب ہیں، اور جو خطا پر ہیں ان کے 1 ثواب ہے۔ گناہ انہیں بھی نہیں، محروم وہ بھی نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ کہ پہلے مرحلہ میں چونکہ حق پر تھے، اگر وہاں ہوتی معاذ اللہ کوئی ایسی صورتحال کہ ایک تو غلبہ اسلام چاہتے ہیں اور دوسرے اپنا اقتدار چاہتے ہیں، تو پھر تو وہاں سے ہی گڑبڑ ہو جاتی۔ پہلے دونوں برحق تھے تو پھر خطا پہ ثواب مل رہا ہے۔ تو ایسے ہی مسئلہ فدق میں دونوں جانب للہیت ہے، دونوں جانب خلوص ہے، دونوں جانب یہ ہے کہ دین کی تعلیمات پہ عمل ہو۔ نہ حرص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اور نہ ہی حرص سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہے۔ وہ کوئی لالچ ان کو کوئی وراثت کا نہیں، للہیت ہے 100%، دونوں طرف، دونوں ہی حق پر ہیں اس ابتدائی اجتہاد میں۔ لیکن انتہائی اجتہاد میں یہ قانون ہے اہل سنت کا کہ حق 2 نہیں ہوتے، حق 1 ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر اجتہاد میں جا کر اگر تم یہ کہو تو پھر 14 صدیوں کا اصول فقہ بدلو، 14 صدیوں کا اپنا دین بدلو، کہ ویسے تو یہ ہے، لیکن اگر اہل بیت میں سے کوئی اجتہاد میں برابر مقابلے میں آئے تو پھر وہاں پر لفظ یہ بولنا جائز نہیں۔ تو یہ تو سارے اصول میں لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم ہوں یا صحابہ، سب کے لیے اصول ایک ہی ہے، اور سب مصیب بھی ہو سکتے ہیں، مخطئ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن خطا گناہ نہیں ہے یہاں، وہ جو ہے اس پر بھی ایک اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ یہ اس لیے کہنا پڑے گا کہ اگر اپنے 14 صدیوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا ہے، اہل سنت کی 14 صدیوں سے، اور اگر آج اپنا علیحدہ مسلک بنانا ہے تو پھر پچھلا سارا چھوڑ دو اور اس پر آ جاؤ کہ دونوں ہی حق پر ہیں نتیجے میں بھی۔ تو یہ یعنی ہمیں ہمارے اصول اگر آج چھوڑیں گے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اصول کے مطابق جو ہے یہ بحث ہے اس کی کہ کہنا ہے دونوں حق پر ہیں تو ضرور کہو، لیکن ابتدائی اجتہاد میں، انتہائی اجتہاد میں ایک طرف ثواب ہے اور دوسری طرف خطا ہے۔ یہ شروع سے اہل حق کا قول ہے، اور اس میں ظلم یہ ہوا، ظلم کہ جس وقت مسئلہ بیان ہوتا رہا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو وہاں یہ کیوں نہیں سوچ آئی کہ دونوں ہی حق پر ہیں؟ ابتدا میں تو وہاں بھی دونوں حق پر ہیں، مولا علی اور حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اختلاف ہے ابتدائی اجتہاد میں، تو وہاں بھی دونوں حق پر ہیں، لیکن وہاں مطلقاً خطا سیدہ عائشہ صدیقہ کی کیوں بار بار لکھی گئی اور کیوں بار بار بیان کی گئی؟ اگر وہاں یہ بتایا جاتا کہ یہ خطا ہے مگر اس پہ نیکی مل رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں جب مولا علی حق پر تھے نتیجہ اجتہاد میں، مگر لوگوں انہیں اس خطا کی وجہ سے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ پھر بھی عظمت والی ہیں کیونکہ ان کو خطا پر یہاں اجر ملا ہے۔ تو وہاں تو مسلسل یہ گولہ باری کی گئی کہ یہ تاثر دیا گیا کہ وہ گناہگار ہیں معاذ اللہ، ان کی شان گھٹ گئی ہے، اور آگے کیا کیا اس پر مرتب کیا گیا۔ تو وہاں کے ظلم کی وجہ سے موجودہ اضطراب معاشرے میں پیدا ہوا۔ اگر ام المومنین کی عظمت کے وقت انصاف کیا ہوتا ان مفتری لوگوں نے، تو پھر آج پہلے ہی ذہن میں ہوتا کہ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں، کہیں تو شان نہیں گھٹتی، تو پھر یہاں کیسے گھٹے گی؟ چونکہ احناف کے نزدیک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جتنی فقہ کی کتابیں، ہر ایک کتاب میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل تھیں۔ یہ ہر فقہ حنفی کی ہر کتاب میں ہے، نکاح کے باب میں جہاں تفصیل ہے، یعنی مکمل ٹوٹل فقہ حنفی۔ تو جو افضل کے لحاظ سے خطا پر تھیں پر کوئی احتجاج نہ ہوا، تو پھر یہ کتنی ٹیڑھی تقسیم ہے۔ یعنی حنفی فقہ میں یہ نہیں کہ کسی سید نے ایک سائیڈ لی ہو، غیر سید نے دوسری سائیڈ لی ہو۔ کفر کے باب میں فتاوی شامی پڑھو، تاتار خانیہ پڑھو، قاضی خان پڑھو، ہدایت کی شروحات پڑھو، سب نے کہا کہ شرف علم شرف نسب پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں، اور نکاح غیر سید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو جائز تھا، کیونکہ شرف علم شرف نسب پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ اصول ہے، امام صاحب نے لکھا، صاحبین نے لکھا، سب نے لکھا۔ اور آج اگر یہ بھی کوئی بیان کرے تو گستاخ سے کم درجے پر تو نہیں ہوگا، اگرچہ ساری فقہ ہی چلی جائے۔ شرف علم شرف نسب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ حنفی فقہ کا طے شدہ ضابطہ ہے، اور موجودہ رفض زدہ ماحول میں کون پیر یہ بیان کر سکتا ہے؟ یعنی اس بیس پر فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت رکھتی ہیں کیونکہ ان کا علم زیادہ تھا۔ تو اب آج میرے جیسا تو کوئی بات کرے تو فوراً فتوے لگیں۔ اب فتاوی شامی میں لکھی ہوئی ہے، قاضی خان، بزازیہ، پوری حنفی فقہ A to Z، ایک بھی اختلاف میں نہیں۔ اب اگر آج عجیب لگ رہا ہے سب کو، تو پتہ چلا کہ حق تو وہیں کھڑا ہے، دائیں بائیں کے ماحول کا ٹمپریچر جو ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ حق تو وہ حق ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بدعت الرسول علیہ السلام ہونا، اور اس جہت میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں، یہ مانتے ہوئے فقہا نے لیکن افضلیت کا قول کیا۔ یہ جو کون ہے جو فتاوی شامی سے لے کے فتویٰ نہیں دیتا آج اپنے نکاح کے طلاق کے مسائل میں؟ تو جتنے بھی فتاوی سے فتویٰ آج دیا جاتا ہے وہ سارے افضلیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قائل ہیں، صراحتاً لکھا ہے انہوں نے، اور جس بیس پر ہے وہ علم والی بیس بھی لکھی ہے۔ اور اب
ان کے بارے میں منہ پھٹ بول بول کے گناہ تک پہنچاتے رہے. صرف خطا تو عام لکھا گیا، بولا گیا. وہ مرحلہ تھا کہ کسی کو درد اٹھتا تو بولتا کہ یہ وضاحت بھی کرو کہ یہ خطا کون سی ہے اور اس خطا کا حکم کیا ہے. حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے تو خطا کون سی تھی، اس پر حکم کیا ہے. اگر وہاں بتانے والے خود انہوں نے وضاحت کی ہوتی تو آج دوسرا مسئلہ تو بطریق اولا آسان ہوتا. طاہر القادری نے 40 سال اس بات پہ تو زور لگایا کہ اہل سنت و جماعت ان اختلافات میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچی ہے. لیکن یہ بتانا تھا کہ یہ حق اجتہادی ہے، یہ وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، یہ وہ حق نہیں جو گناہ کے مقابلے پہ ہو. 40 سال سنیوں کو یہ پکوایا کہ مولا علی حق پر ہے، یعنی مقابلے میں باطل ہے، مقابلے میں گناہ ہے. تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو تأثر میں یا لفظوں میں گناہگار، گناہ اور باطل میں رکھ کر فضیلت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کی جاتی رہی، جو کہ سراسر جھوٹ بھی تھا اور ظلم بھی تھا. وہ حق پر تھے، لیکن جو انتہا میں حق ہوتا ہے یہ حق باطل کے مقابلے میں نہیں ہوتا، یہ حق گناہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا. اس حق کو حق اجتہادی کہتے ہیں، اور یہ اجتہادی خطا کے مقابلے میں ہوتا ہے. اور حق جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے وہاں یہ دونوں ہی حق پر تھے، مولا علی بھی اور امیر معاویہ بھی، مولا علی بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اور جو انتہا میں ہے وہاں ایک ہے، لیکن باطل میں مقابلے میں کفر نہیں کہ ایک حق پر ہے تو دوسرے کفر پر ہوں، ایک حق پر ہے تو دوسرے خطا پر ہوں، یعنی گناہ پر ہوں. خطا پر تو ہیں لیکن گناہ پر ہوں، ایسا نہیں. خطا پر ہیں اور وہ خطا اجتہادی ہے. تو یہ سارا 14 صدیوں کا اپنا جو طے شدہ نظام ہے اہل سنت کا، اس کو بلڈوز کر کے تو آج رافضیوں کو خوش کیا جا سکتا ہے یا رفعت زدہ پیروں کو خوش کیا جا سکتا ہے. اگر وہ برقرار رکھنا ہے یا جو دین کتابوں میں ہے اسے ہی برقرار رکھنا ہے تو پھر ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، موجودہ اس ٹولے کے خلاف کہ جنہوں نے ون سائیڈڈ ٹریفک چلائی اور لوگوں کے ذہن پائزن کیے، اور جو ہے حق اجتہادی کا اجتہادی ہونا واضح نہیں کیا. کبھی ان کی زبان سے تم نے، آج میں چیلنج سے کہتا ہوں، ان کی 40 سال کی تقریریں سن لو کہ جب مولا علی حق پر تھے یہ بولا تو کبھی کہا حق اجتہادی پر تھے؟ ایک بھی تقریر طاہر القادری کی آپ نہیں دکھا سکتے، اور نہ پورے ٹولے کی، کہ جب یہ بتایا کہ مولا علی حق پر تھے تو یہ کہا ہو کہ یہ حق اجتہادی ہے، یہ باطل کے مقابلے والا حق نہیں ہے. ایک حق وہ ہوتا ہے جو حق اور باطل، حق اور کفر، حق اور گناہ، اور یہ وہ حق ہے جو ثواب ہی کے مقابلے میں ہے. ہاں وہ سنگل ہے، یہ ڈبل ثواب ہے. تو اس بنیاد پر یعنی اتنا لمبا چوڑا نصف صدی کا جو بگاڑ ہے وہ ایک سال میں تو پورا نہیں ہوگا. ابھی تو 1 سال گزرا ہے ہمارے اعلانیہ جہاد میں، اگرچہ ہم تو اس پر کافی دیر سے کر رہے ہیں، لیکن اہل سنت کی سرحدیں واضح کرنے کے لیے ابھی بہت زیادہ کاوش کی ضرورت ہے، اور پھر جا کر ممتاز سرحدیں ہوں گی کہ یہ رفض ہے، یہ اہل سنت ہیں، اور یہ ہے محبت اہل بیت جو شریعت کی روشنی میں ہے، اور وہ ہے جو غیر شرعی محبت اہل بیت ہے. اور ہم اس کے تابع ہیں، اس کے قائل ہیں جس محبت شرعی کا قرآن نے حکم دیا ہے،
اس کے مطابق مانیں گے تو وہ قبول ہوگی، ورنہ وہ محبت یا نبوت تک پہنچے گی یا الوہیت تک پہنچے گی، اور اس کی وجہ سے معاذ اللہ ارتداد لازم آئے گا۔ تو یہ آپ اچھی طرح اس کا حوالہ لگا لیں۔ ثم المختار ان المختیہ ماجور، یہ پورا پیرا جو ہے مذہب اور معتقد کا فرق، اور پھر مذہب اور معتقد کی تشریحات، یعنی یہ جو جتنی بھی اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں سے بھی اتحاد کر لو، فلاں سے بھی اتحاد کر لو، فلاں سے بھی اتحاد کر لو، تو یہ پہلے معین کرنا ضروری ہے کہ جس سے اتحاد کی دعوت ہو رہی ہے وہ ہمارے مذہب میں مختلف ہے یا معتقد میں مختلف ہے، اس پر پھر اگلا حکم جو ہے وہ مرتب ہوگا۔ اور اگر آج تک یہ عمومی جو لیڈر سطح کے جو ہمارے لوگ ہیں، اکثر کو تو ہوا ہی یہ نہیں لگی ہوئی فتاوی شامی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، امام حسکفی نے کیا لکھا ہے، تو مرتاشی کیا کہتے رہے ہیں، اور آج وہ کہہ لیتے ہیں آ جاؤ ہمارے پاس داتا صاحب بخاری پڑھ لیتے ہیں، جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، رافضیوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، درس نظامی ہمیں بھی آتی ہے۔ تو یہ سارے اصول ہیں کہ جس کی روشنی میں مسلک کو بچایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا